بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بلال ایمان کیوں لائے اور انہوں نے خواب میں کیا دیکھا؟ اعلان نبوت کے چند روز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات مکے کی ایک گلی سے گزر رہے تھے کہ انہیں ایک گھر میں سے کسی کے رونے کی آواز آئی۔ آواز میں اتنا درد تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے اختیار گھر میں داخل ہو گئے۔ دیکھا کہ ایک نوجوان جو کہ حبشی معلوم ہوتا ہے چکی پیس رہا ہے اور زاروں قطار رو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ میں ایک غلام ہوں، سارا دن اپنے مالک کی بکریاں چراتا ہوں، شام کو جب تھک کر آتا ہوں تو میرا مالک مجھے گندم گیہوں کی ایک بوری پیسنے کے لیے دے دیتا ہے، جسے پیسنے میں ساری رات لگ جاتی ہے۔ میں اپنے قسمت پہ رو رہا ہوں کہ میری بھی کیا قسمت ہے، میں بھی تو ایک انسان ہوں، میرا بھی جسم آرام مانگتا ہے، مجھے بھی نیند ستاتی ہے، لیکن میرے مالک کو مجھ پر ذرا بھی ترس نہیں آتا۔ کیا میرے مقدر میں ساری عمر اس طرح رو رو کر زندگی گزارنا لکھا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے مالک سے کہہ کر تمہاری مشقت تو کم نہیں کروا سکتا، کیونکہ وہ میری بات نہیں مانے گا۔ ہاں، میں تمہاری تھوڑی مدد کر سکتا ہوں کہ تم سو جاؤ اور میں تمہاری جگہ چکی پیستا ہوں۔ وہ غلام بہت خوش ہوا اور شکریہ ادا کر کے سو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جگہ چکی چلاتے رہے۔ جب گندم ختم ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے جگائے بغیر واپس تشریف لے آئے۔ دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے اور اس غلام کو سلا کر اس کی جگہ چکی پیستے رہے۔ تیسرے دن بھی یہی ماجرا ہوا۔ آپ اس غلام کی جگہ ساری رات چکی پیستے اور صبح خاموشی سے اپنے گھر میں تشریف لاتے۔ چوتھی رات جب آپ وہاں گئے تو اس غلام نے کہا، اے اللہ کے بندے، آپ کون ہیں اور میرا اتنا خیال کیوں کر رہے ہیں؟ ہم غلاموں سے نہ تو کسی کو کوئی ڈر ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی فائدہ، تو پھر آپ یہ سب کچھ کس لیے کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں یہ سب کچھ انسانی ہمدردی کے تحت کر رہا ہوں، اس کے علاوہ تم سے کوئی غرض نہیں۔ اس غلام نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ مکہ میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ اس غلام نے کہا، ہاں، میں نے سنا ہے کہ ایک شخص جس کا نام محمد ہے اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں وہی محمد ہوں۔ یہ سن کر اس غلام نے کہا کہ اگر آپ وہ نبی ہیں تو مجھے اپنا کلمہ پڑھائیے، کیونکہ اتنا شفیق اور مہربان کوئی نبی ہی ہو سکتا ہے جو غلاموں کا بھی اس قدر خیال رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیا۔ پھر اس غلام نے کتنی تکلیف اور مشقتیں برداشت کی، لیکن دامن مصطفیٰ نہ چھوڑا۔ انہیں جان دینا تو گوارا تھا، لیکن اتنے شفیق اور مہربان نبی کا ساتھ چھوڑنا گوارا نہیں تھا۔ آج دنیا انہیں بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمدردی اور محبت نے انہیں آپ کا بے لوث غلام بنا کر رہتی دنیا تک مثال بنا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ گلیوں میں سے یہ کہتے پھرتے کہ لوگوں، تم نے کہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے تو مجھے دکھا دو۔ پھر کہنے لگے کہ اب مدینے میں میرا رہنا دشوار ہے، اور شام کے شہر حلب چلے گئے۔ جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ سے شام چلے گئے تو ایک رات خواب میں انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اے بلال، کیا بے وفائی ہے، تو نے ہمیں ملنا چھوڑ دیا، کیا ہماری ملاقات کا وقت نہیں آیا؟ خواب سے بیدار ہوتے ہی اونٹنی پر سوار ہو کر لبیک یا سیدی یا رسول اللہ کہتے ہوئے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔
जब मदीना मुनव्वरा में दाखिल हुए तो सबसे पहले मस्जिद नबी पहुंचकर हजरत बिलाल की निगाहों ने आलम वारफ्तगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढना शुरू कर दिया। कभी मस्जिद में तलाश करते और कभी हुजरों में। जब कहीं न पाया तो आपकी कब्र अनवर पर सर रख कर रोना शुरू कर दिया और अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, आपने फरमाया था कि आकर मिल जाओ, गुलाम हाजिर हुआ है, ये कहा और बेहोश होकर मज़ार पुर अनवार के पास गिर पड़े। काफी देर के बाद होश आया। इतने में सारे मदीने में यह खबर फैल गई कि मुअज्जिन रसूल हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु आ गए हैं। मदीने तैयबा के बूढ़े जवान, मर्द, औरतें, बच्चे इकट्ठा होकर अर्ज करने लगे कि बिलाल एक दफा वो अजान सुना दो जो महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में सुनाते थे। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मैं माज़रत ख़्वाह हूँ, क्योंकि जब मैं अजान पढ़ता हूँ तो अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से मुशर्रफ होता और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीदार से अपनी आंखों को ठंडक पहुंचाता। अब ये अल्फाज अदा करते हुए किसे देखूंगा। बाद सहाबा कराम ने मशवरा दिया कि हसनैन करीमैन से सिफारिश करवाई जाए। जब वो हजरत बिलाल को अजान के लिए कहेंगे तो वो इनकार नहीं कर सकेंगे। चुनांचे इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने हजरत बिलाल का हाथ पकड़कर फरमाया, बिलाल, हम आज आपसे वही अजान सुनना चाहते हैं जो आप हमारे नाना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस मस्जिद में सुनाते थे। अब हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु इनकार न कर सके, लिहाजा उसी मकान पर खड़े होकर अजान दें जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाहिर हयात में दिया करते थे। जब आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने आवाज़ बुलंद अल्लाहु अकबर कहा तो मदीना मुनव्वरा गूंज उठा। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते गए जज्बात में इजाफा होता गया। जब अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के कलिमात पढ़े तो तमाम लोग हत्ता की पर्दा नशीन ख्वातीन भी घरों से बाहर निकल आईं। गिरिया जारी का अजीब आलम था। लोगों ने कहा, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद मदीना मुनव्वरा में इस दिन से ज्यादा रोने वाले मर्द व जन नहीं देखे गए। दोस्तों, हजरत बिलाल इब्न रबाह रज़ियल्लाहु अन्हु उन सहाबा में से हैं जिनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा अजीज रखते थे। आप रज़ियल्लाहु अन्हु के ईमान लाने के बाद उमैया बिन खलफ और अबू जहल ने बेशुमार तकलीफें दी, फिर भी आप इस्लाम से हटे नहीं और अहद अहद कहते रहे। अल्लाह ने उनके इस अजीम सब्र का कुछ इस तरह इनाम दिया कि उन्हें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद का मुअज्जिन बनाया गया। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।